ایک نظریہ کہتا ہے کہ بعد از رسول سلسلہ امامت شروع ہوا، جناب امیر المومنین سے لے کے جناب مہدی تک یہ سلسلہ امامت ہے، یہ نبی کے وارث بھی ہیں، دین بھی انہی سے لینا چاہیے۔ آپ میری تائید فرمائیں گے میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے پہلے سنا ہوا اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی کے بعد سلسلہ خلافت چلا، بادشاہت کا سسٹم چلا، نبی کے بعد ایک صحابی نبی کے وارث بنے، ان کے بعد دوسرے صحابی بنے، پھر تیسرے صحابی بنے، پھر علی بنے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم سلسلہ خلافت کے قائل ہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بحث نہیں، دونوں عقیدوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں عقیدوں کی بنیاد کیا ہے۔ آپ میرے سامنے شیعہ سنی بن کے نہ بیٹھیے گا، آپ میرے سامنے جج بن کے بیٹھ جائیے گا، میں دونوں عقیدوں کی وکالت کر لیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ مانا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے ماننا ہے نا، آپ ہمیں دلیل دے دیں۔ انہوں نے کہا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، نبی کسی کو نومینیٹ، کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے تھے۔ بعد از رسول مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا دین ہے بغیر وارث کے کیسے چلے گا، لہٰذا مہاجرین اور انصار مدینہ کے باہر ایک جگہ سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہو گئے۔ وہاں پہ انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ اب نبی کا وارث کسے بنائیں۔ مہاجرین کہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے ہوگا، کیونکہ ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے گھر بار چھوڑے۔ انصار کہتے تھے تم نے گھر چھوڑے، ہم نے گھر دیے، تم نے کاروبار چھوڑے، ہم نے حصہ داری دی ہے، لہٰذا نبی کے بعد زیادہ حق ہمارا بنتا ہے۔ مہاجر چاہتے تھے وارث ہم میں ہو، انصار چاہتے تھے وارث ہم میں ہو۔ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ کسی مسجد کے مولوی کی بات نہیں میں کر رہا، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی سے لے کے ابن ابی الحدید تک جہاں تک جاؤ گے دلیل یہیں پہ ملے گی۔ وہ کہتے جی ہوا پھر یہ کہ مہاجرین اور انصار دستوں گریبان ہو رہے تھے، اس سے پہلے کہ جھگڑا زیادہ ہو جاتا ایک صحابی اٹھے، انہوں نے دوسرے بزرگ صحابی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، بلند کر کے کہ نبی کے بعد یہ بزرگ بھی ہے، معتبر بھی ہے، رشتہ داری بھی نبی سے ہے، لہٰذا میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ بس اس صحابی کی اس دلیل پہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور یہ بن گیا سلسلہ خلافت، یوں بن گیا نبی کا پہلا خلیفہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم چلے گئے امامت والوں کے پاس، ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں آپ نے نبی کے بعد علی کو مانا، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں رسول آخری حج پڑھا، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کیا اور بلند کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا، لہٰذا ہم نے وہیں سے سلسلہ امامت کو لے لیا ہے۔ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ذہن سے شیعہ سنی کی ضد نکال دی جائے۔ ایک خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں، ایک صحابیوں کے مجمع میں، ایک غدیر کے مجمع میں، ایک کا ہاتھ صحابی نے پکڑ کے بلند کیا، ایک کا ہاتھ نبی نے پکڑ کے بلند کیا۔ ضد نہیں کرنی کہ میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، صرف گھر میں جا کے اتنا سوچنا ہے کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ قرآن میں اطاعت کس کی واجب؟ قرآن میں کس کی اطاعت واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب، تو پھر جس کا ہاتھ نبی نے بلند کیا، دیکھیے بالکل میں وسوع کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، صحابی کی عزت کا حکم ہے، اطاعت کا نہیں، کیونکہ اطاعت ہوتی ہے صرف معصوم کی۔ صحابی کی عزت کی جا سکتی، عزت کرنی بھی چاہیے، لیکن اطاعت صرف اور صرف معصوم کی ہوتی۔ اب اطاعت معصوم ہمیں غدیر سے نظر آ رہی ہے۔ پھر دوسرا دیکھیے المیہ کیا ہوا کہ خلافت والوں کے ہاں ہر خلیفہ کے جانے کے بعد اصول بدلا۔ میں بڑا سمجھا کے بات کروں گا۔ مثلا پہلا خلیفہ اجماع سے بنا، ووٹوں سے بنا، جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں نہیں، پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کر دیا، جب تیسری خلافت آئی پھر دوسرا اصول بھی ٹوٹ گیا، پھر ایک کمیٹی بن گئی، کمیٹی نے مل کے فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب کہ ہر خلافت میں اصول بدلا۔
اگر اجماع ٹھیک تھا پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر نامزد ٹھیک تھا پھر کمیٹی کیوں بنی؟ امامت والوں کے ہاں اصول نہیں بدلا. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، تلواریں نہیں نکلی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا. لہذا اللہ جس کی امامت کا اعلان کرے گا ہم نے صرف اس کو ماننا ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ آگے ہم شیعہ سنی اکٹھے ہوئے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. وہ جگہ بابا جی کون سی تھی؟ سب مسلمانوں نے کہا جی یزید غلط، حسین صحیح. کوئی مسلمان کسی بھی مکتب سے ہو اس نے یزید کو صحیح نہیں کہا، اس نے کہا حسین صحیح تھے، یزید غلط تھے. مجھے معاف کر دیجئے گا، میں مہمان ہوں آپ کا. سوائے مذہب آل محمد کے کوئی یزید کی خلافت کو غلط کہہ نہیں سکتا. سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یزید کی خلافت غلط ہے. آپ مجھ میں دلیل مانگے، میں ممبر سے دلیل دیتا ہوں. مسلمانوں کے ہاں خلافت کے جتنے اصول تھے یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس نے دنیا کے 3 حصوں سے اپنی بیعت لے لی تھی. اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا. خلافت والوں کے پاس دوسرا اصول ہے کہ پہلا جاتا ہوا نامزد کرتے خلیفہ ہو سکتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے گیا تھا. خلافت والوں کے ہاں تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی مل کے فیصلہ کر لے، اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس نے کمیٹی سے بھی اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تھا. اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا، اس کے پاس نامزد کرنا تھا، اس کے پاس کمیٹی تھی. پھر آج کیسے مسلمان کہتا ہے یزید غلط ہے، حسین صحیح ہے؟ پھر اس کا مطلب یزید کے پاس تو خلافت کے سارے اصول تھے، پھر یزید کی خلافت کو غلط کیسے کہو گے؟ صرف یزید غلط کہنا نہیں اور حسین صحیح کرنا اسلام نہیں ہے. تمہیں کہنا پڑے گا، اگر تم نے حسین کو صحیح کہنا ہے پھر تمہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح تھے، اجماع غلط تھا. حسین صحیح تھے، نامزد کرنا غلط تھا. حسین صحیح تھے، کمیٹی غلط تھی. تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا. کوئی باقی سب لٹیرے ہیں اور جنازی جو ولی اللہ نہیں پڑھیا ان کے مقدر میں اندھیرے ہیں اور دشمن صدات کرتے لعنت تبرہ بے شمار خالق اور ملنگوں کے نخیرے ہیں. نعرہ یال طبیعت آمادہ سرکار موضوع سننے کو. اب اکثر لوگ یہ باتیں ممبر سے نہیں کرتے، لیکن اب کوئی نہ کوئی تو کرے، محبت کے ساتھ کرے، پیار کے ساتھ کرے. ہم اپنے مذہب کو منوا رہے ہیں، ہم کسی کے مذہب پہ تنقید تو نہیں کر رہے. یہ چند سوالات ہیں اور سوالات بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں. کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اسے ثابت کریں. رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے نسل رسول چلی. ہم نے ایک مانی ہے، ہم نے ایک پہ دلیل دینی ہے. جنہوں نے 4 مانی ہے انہوں نے 4 پہ دلیل دینی ہے. اصول یہ ہے ہم نے ایک مانی ہے، ہم سے آپ ایک پہ دلیل لیں. 4 آپ نے، باقی 3 آپ نے ثابت کرنی ہے کہ وہ بیٹیاں آپ کیسے ثابت کرتے ہیں. ہم نے ایک کو ماننا ہے، ہم ایک کو ثابت کریں گے. اس میں نے پاک سیدہ سے خیرات مانگی تھی، پھر میں نے ایک لاجک پیش کی، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی اور اسے سراہا بھی گیا اور اسے لوگوں نے قبول بھی کیا کہ اس کی گہرائی میں تحقیق تھی. کہ جس نے کہا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں وہ پہلے یہ بتائے کہ نبی کی جب نکاح ہوا تھا، رسالت مآب کی شادی ہوئی تھی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اعلان نبوت کب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی. 29 سال کی عمر میں نبی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تھا ابو القاسم. اور جنہوں نے 4 بیٹیاں لکھی انہوں نے لکھا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں اپنی بیٹیوں کی کر دی تھی. تو 6 سال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں، جوان بھی ہو جائیں اور شادیاں بھی ہو جائیں. اسے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں. چلے میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں. اگر نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 ہیں، خیبر کے مال میں سے حصہ 1 کو کیوں ملا؟
بیٹیاں 4 تھیں، آپ نے دین یاد میں لکھا رسول پہ گندگی پھینکی گئی، جناب سید اپنے گھر سے آئی، بابے سے گندگی صاف کی اور بابے کو گھر لے کے گئی۔ بیٹیاں 4 ہیں، مسجد میں 1 کیوں آئی؟ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں 1 مشکیزہ، 1 چٹائی، 1 مٹکا، 2 پیالے دیے۔ بیٹیاں 4، جہیز 1 کا کیوں؟ چلیں اس سے بھی بڑی دلیل دے دیتا ہوں، سنی بھی سید ہو، اس کے بھی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے، وہ اپنا شجرہ جناب سیدہ سے ملائے گا۔ پھر ہمیں بتاؤ کہ سارے سید بی بی سے شجرہ کیوں ملاتے ہیں؟ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں پہ چلی گئی؟ باقی 3 بیٹیاں تھی، ان کی بھی اولاد سے کوئی نہ کوئی شجرہ ملاؤ نا۔ کوئی نہ کوئی سید کہہ دے میں نبی کی اس بیٹی کی اولاد ہوں، میں نبی کی دوسری بیٹی کی اولاد ہوں۔ لیکن اس میں سچائی صرف یہی ہے، جب تاریخ لکھوائی گئی بادشاہوں نے تو مؤرخین نے جلدی جلدی میں بیٹیاں لکھ دی، لیکن انہوں نے نواسے نہیں لکھے، کیونکہ انہوں نے کہا نواسے تو لکھ دیں گے، محمد کی زلفیں کیسے پکڑا ہے؟ جب مباہلے کے میدان میں خدا نے نساء کا لفظ کہہ دیا تھا تو خدا نے کوئی بندی تو نہیں دی تھی کہ صرف 1 بیٹی لے کے آ۔ نجران کے عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہم بحث کریں گے، رسول ان سے برابر بحث کر رہے تھے۔ بحث کس بات پہ تھی؟ وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس بات پہ بحث ہو رہی تھی۔ عیسائی ہیں تثلیث کے قائل، 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے، آج بھی ان کے ہاں صلیب کا نشان جہاں سولی کی علامت ہے وہاں 3 عقیدوں کی علامت ہے۔ وہ 3 ہستیوں کو مانتے ہیں، جس طرح ہم ہیں، ہم 12 آئمہ کے ماننے والے ہیں، اس طرح عیسائی 3 شخصیات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ہستی روح القدس یعنی کہ جبریل، وہ کہتے ہیں اس میں اللہ کا نور آتا ہے روح القدس میں۔ انہوں نے کہا روح القدس یعنی کہ جبریل، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں، مریم سے بڑی مستور کوئی نہیں، عیسیٰ سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ 3 جہتوں کے علاوہ وہ 4تھی جہت نہیں مانتے۔ رسول بحث کرتے رہے، عیسائی نہیں مان رہے تھے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب تو بحث کیوں کرتا ہے؟ فمن حاجک من بعد ما جاک من العلم، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دے کہ یہ بیٹے لے کے آئیں۔ لفظ سنیے گا، اب یہاں پہ ممبر پہ بیان کیا جاتا ہے، قبلہ شرائط صاحب توجہ فرمائیے گا، اب یہاں پہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ رسول جی پنجتن کو لے کے گئے، کیوں جی مباہلے میں لعنت ہونی تھی، سچے چاہیے تھے، اس لیے نبی انہیں لے کے گئے۔ توہین نہ کرنا، نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی۔ معاذ اللہ کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے تو اس لیے انہیں ساتھ لے کے گئے۔ نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں، ان کے دروازے پہ جو بھی آئے وہ سچا ہی ہوتا ہے، جھوٹا ان کے دروازے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جو اندر دہلیز میں بیٹھی تھی فضا وہ بھی سچی تھی، جو دروازے پہ سجدہ کر رہا تھا سلمان وہ بھی سچا تھا۔ اتنے سچوں کے ہوتے ہوئے نبی علی کو کیوں لے کے گئے؟ نبی زہرا کو کیوں لے کے گئے؟ نبی حسن کو کیوں لے کے گئے؟ نبی حسین کو کیوں لے کے گئے؟ اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے ہم مریم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے، عیسیٰ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھیں گے، جبریل سے افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے۔ خدا نے رسول سے کہا میرا حبیب تو دلیل کیوں دیتا ہے؟ انہیں کہہ دے اگر ان کے پاس یہی سب سے معتبر ہیں پھر ایسے کہیں یہ مریم کو لے کے آئیں ہم زہرا کو لے کے آ جاتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لے کے آئیں ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، یہ جبریل کو لے کے آئیں ہم استاد جبریل کو لے کے آ جائیں۔ جاؤ پھر انہیں کہو کہ یہ عیسیٰ لے کے آئیں ہم حسنین لے کے آتے ہیں۔ اور یہ ہے منبر کی صداقت۔ شاید یہ اس واقعے کو اس انداز سے نہ بیان کیا جاتا ہو۔ عیسائیوں کا جو پادری آیا تھا نا بحث کرنے کے لیے، جو بڑا پوپ تھا، اس کا نام تھا ابو الحارث، اس کی عمر 120 سال تھی، اس کے ساتھ اس کے 2 جانشین تھے، عبد الوسیع اور عبد المسیح، 70 عیسائی تھے۔ اس نے آتے ہوئے جب پنجتن کو دیکھا، اس عیسائی نے خطبہ دیا جو تاریخ میں، اس نے کہا مجھے نہیں پتا ان میں عورتیں کتنی آ رہی اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے کہ مرد کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون کون آ رہا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے، اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ پیچھے آ رہا ہے۔ خبردار، اس نے عیسائیوں سے کہا ہٹ جاؤ، بحث نہ کرنا، اگر انہوں نے اشارہ کیا تو یہ جو پہاڑ، یہ جو ہمارے پیچھے، یہی ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اب خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا نے کہا میرا حبیب انہیں لے جا، پھر جو ان کے مقابلے پہ آئے گا
اللہ اس جھوٹے پہ لعنت بھیجے گا جو ان کے مقابلے پہ آئے گا. خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا. اب میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں کچھ کہوں بھی نہ اور کچھ کہہ بھی جاؤں. خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا. آیت میں ہے ہی نہیں کہ اگر یہ عیسائی نہیں مانیں گے تو میں لعنت کروں گا. عیسائیوں کا نام ہی نہیں آیا. کاذبین، جھوٹا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا. بندے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعہ توہین کر دیتے ہیں، شیعہ یہ جو لعنت کرتے ہیں، انہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے. میری جان، یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ہمیں خدا نے طریقہ دیا ہے. خدا نے بتایا ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے پہ ہے وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ لعنتی ہوتا ہے. جو بھی ان کے مقابلے پہ، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے. ہم مجھے قرآن کی کسی آیت سے بسم اللہ کی بات سے لے کے سینے والناس تک وہ آیت نکال کے بتاؤ جس میں خدا نے کہا ہو کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کی تو پھر میں نے لعنت کو واپس بلوا لیا، یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا. لعنت وہیں کی وہیں کھڑی انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے آتے ہوئے پنجتر کو دیکھا، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے معافی مانگ لی. اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا، عیسائی چلے گئے. اب ہمیں بتاؤ وہ لعنت کہاں پہ گئی تھی جو خدا نے عرش سے بھیجی تھی؟ مجھے قرآن کی کسی آیت سے نظر نہیں آیا کہ وہ لعنت واپس چلی گئی ہو. وہ لعنت وہیں کی وہیں اپنے انتظار کرتی رہی کہ کوئی شکار آئے تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں. پھر وہ لعنت کہاں پہ گئی؟ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتر میں ایک بی بی کے بھرے دربار میں گئی. بی بی نے جا کے مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ ہے، میرا حسن گواہ ہے، میرا حسین گواہ ہے. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا یہ میرے گواہ نہیں تھے، یہ مباہلے کے گواہ تھے، اور خدا نے انہی کے لیے لعنت کو بھیجا تھا. خدا نے کہا میں نے، بی بی نے کہا پھر میں بھی بھرے دربار میں تجھے بتانے آئی ہوں، میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی. دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی آ کے نبی نہیں بنتا، نبی نبی بن کے آتا ہے. جب میں قاضی چک میں پہنچا میں خطیب تب بھی تھا، میں گاڑی سے اترا میں خطیب تھا، میں کمرے میں گیا میں نے پانی پیا میں خطیب تھا. اب کوئی مجھے کہے کہ ناز میں ممبر اعلان کرے کہ جی آپ آصف الوی صاحب سے، میں کہوں گا کہ وہ ممبر پہ آ کے خطیب بن کے دکھائیں. تو خطیب میں پہلے بھی تھا، ممبر پہ آ کے اظہار کیا ہے. نبی 40 سال تک بھی نبی تھا. 40 سال چپ کیوں رہا؟ 40 سال چپ اس لیے رہا 40 سال تک قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا. اب مجھ سے اگلی دلیل پوچھیں، اگر 40 سال میں کہہ دیتا میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتا کہاں سے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آ کے نبی بنا ہوں، اس نے یہ کہا کن تو نبیًا آدم و بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. گواہ بھی وہی چاہیے تھا جو یہ کہتا کن تو ولیًا آدم و بین الماء والتین. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. 40 سال تک صرف خاموش رہے. اگر آج کوئی عیسائی مسلمانوں سے کہے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے، ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل ہے. مسلمان کہیں گے دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. بہت اچھے بہت اچھے. میں بالکل سادہ سادہ لفظ کہہ رہا ہوں. عیسیٰ 3 دن کے بولے انی عبداللہ اتانی الکتابہ وجعلنی نبیّا، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آؤں. عیسائی پوچھ سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہمارا 3 دن کا نبی، تمہارا 40 سال تک نبی نہیں. تو بتاؤ جو 3 دن کا کہے کہ میں نبی ہوں وہ بڑا ہوتا ہے یا جو 40 سال کے بعد کہے وہ بڑا ہوتا ہے؟ مسلمان چپ ہو جائیں گے، دلیل ہی کوئی نہیں. ہمیں فخر ہے. شیعہ قوم کا 4 سال کا بچہ بھی عیسائیوں کے کروڑوں کے مجمع میں کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کے کہے گا عیسائیوں تم کہتے ہو تمہارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. صدیوں پہلے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا. عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، ایسے کام محمد کے نوکر بھی کر لیتے ہیں. سارے بولنا، مل کے بولنا حیدری. ایسے کام نبی کے نوکر. 40 سال تک صرف خاموش رہے کہ زمانے کو قرآن بن کے دکھائیں.
اس کا مطلب ان کی خاموشی اس بات کی دلیل نہیں۔ پھر یہ کہانی عجیب ہے جی، 40 سال کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبریل آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بشر، سینے کا آپریشن کیا، دل نکالا، دھویا، اور جبریل نے کہا کہ آپ نبی بن گئے، یا عقیدہ بدلو یا درود تاج بدلو۔ درود تاج میں کہتے ہیں واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، جبریل تیرا خادم ہے، خادم کی جرت کیا کہ وہ سردار کو پڑھائے، نوکر کی جرت کیا کہ وہ آقا کو پڑھائے۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں، وہ اس نے کہا تھا نا اقرا پڑھ، تو یہ پڑھا۔ وہ اقرا تمہیں کہنا سمجھ میں نہیں آیا کہ جبریل نے اقرا کہا کیوں تھا؟ بابا جی اب تو تعلیم عام ہو گئی، ہر گلی میں 2-4 انگلش میڈیم سکول ہوتے ہیں۔ آپ میری تائید فرمائیں گے بزرگ جو بیٹھے ہوئے، ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ایک ہی بچہ زمینداروں کا پڑا ہوتا تھا، اس علاقے کی کسی بی بی کو خط یا تار آ جاتی، وہ پورا گاؤں چھوڑ کے اس بچے کے پاس جا کے دی بیٹا پڑھ۔ اب اسے پوچھو بی بی رستے میں اتنے ڈیرے آئے تو کسی اور دروازے پہ کیوں رکی؟ وہ کہے کہ میں جاہل ضرور ہوں لیکن اتنا جانتی ہوں، اسی سے پڑھواؤں گی جسے پڑھنا آتا ہے۔ اور جبریل پورا عرب چھوڑ کے نبی کے قدموں پہ اس لیے آیا تھا یہ سارے جاہل ہیں، اقرا تو پڑھ۔ تمہیں جبریل کا کہنا سمجھ میں نہیں آیا، وہ وارث سے کہہ رہا ہے کہ تو پڑھ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی، نہ ماں مسلمان، نہ باپ مسلمان، نہ چچا مسلمان، نہ دادا مسلمان۔ دیہات کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، گاؤں کی عورت اس برتن میں دودھ نہیں رکھتی جس برتن کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو۔ اسے پوچھ کسی اور برتن میں دودھ رکھ، وہ کہے گی مجھے پتا ہے، دودھ رب کا نور ہوتا ہے، نور پاک برتنوں میں رکھتے ہیں۔ گاؤں کی عورت کو پتا ہے کہ میں نے رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے، اللہ کو پتا ہی نہیں تھا میں نے نبی کا نور کن ظرفوں میں رکھنا ہے۔ یہ نور تھے حقیقت میں، اوپر تھا بشریت کا لبادہ، بشر کے لبادہ تھا صرف اوپر۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، میری یہ آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ اس بجلی کی لہر سے۔ اس کے اوپر یہ پلاسٹک کا کور ہے، یہ کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا، لہذا جس نے بجلی بنائی اس نے کہا ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا، اگر دنیا فائدہ لینا ہے اس سے تو اس کے اوپر ایک کور چڑھاؤ، کیونکہ جو اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں، ہوتی تو خطیب کی محنت ہی ہے، جو اس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں، اس میں تیزی ہے، اگر ہم اسے ہاتھ لگائیں جل جائیں گے۔ انہیں اوپر یہ کور چڑھا دیا۔ بابا جب تک یہ انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا، بچہ ہاتھ لگائے، پڑھا لکھا لگائے، ان پڑھ لگائے، کچھ نہیں، فائدہ بھی لو نقصان بھی نہ دے۔ لیکن جب یہ اپنے گھر میں آئی جہاں سے یہ بجلی آتی ہے، وہ بڑے بڑے گریڈ سٹیشنز جہاں سے یہ گزرتی ہے، ان تاروں پہ کوئی کور نہیں ہے، کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں۔ وہاں انہوں نے نیچے ایک صرف پلیٹ لگائی ہوئی، ڈینجرس، خطرہ۔ جو اردو انگلش نہیں پڑھ سکتا انہوں نے ایک کھوپڑی بنا دی ہے، 2 ہڈیاں بنا دی کہ شکل سے اندازہ کر لینا، اگر اوپر گئے تو یہ ہوگا، یہیں پہ رک جاؤ۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نور کے گھر جانے سے پہلے بندے رک جاتے ہیں، اگر آگے گئے تو یہ حال ہوگا۔ بس جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اوپر بشریت کا لبادہ رہا، لیکن جب شب معراج اپنے گھر میں گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا۔ پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا ایک قدم بھی آگے گیا تیرے ہی نور سے میرے پر چل جائے۔ پوچھا گیا رسول سے یا رسول اللہ یہ آپ کا نور کب سے ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوں۔ مولا آپ کا یہ نور کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا،
جب نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے نہ گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کٹاس تھی نہ کند میں مٹھاس تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائیاں تھی نہ غاروں کی گہرائیاں تھی، نہ ہاتھی میں جسامت تھی نہ چیونٹی میں قدامت تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ خرد کی خبر تھی نہ اس کی نظر تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی ایک الا اللہ کی مستی تھی۔ بسم اللہ سر۔ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا ایک عزت پانے والا تھا۔ کائنات میں کچھ نہ تھا، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا کہوں، جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے، لفظ نہ تھے اور یہ تھے۔ امام غزالی نے لکھا کہ کائنات میں اندھیرا تھا جب نبی کا نور خلق ہو، میں ان سے بھی معافی مانگوں گا، اندھیرا مخلوق ہے، کچھ نہ تھا اور یہ تھے۔ رسول فرماتے خدا نے اپنے نور سے ہمارے نور کو ظاہر کیا، علیحدہ سے نہیں، اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو ظاہر کیا، ہمارے نور کو ظاہر کر کے پردوں میں چھپا دیا۔ 12,000 سال تک ہمارا نور حجاب قدرت میں رہا۔ یہ جو میں 12,000 سال کہہ رہا ہوں، آپ نے اس دنیا کی کیلکولیشن نہیں کرنی کہ اس دنیا کا حصہ، نہ، یہ نور کے سال ہیں، اور نور کے سال کو انگلش میں بولتے ہیں لائٹ ایئر۔ اس کو آپ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا کہ لائٹ ایئر اسے کہتے کسے۔ ایک سیکنڈ جو ہے اس میں یہ 2,46,242 میل فی سیکنڈ کا سفر کرتی ہے۔ 2,46,242 میل فی سیکنڈ ایک لائٹ ایئر ہے۔ نبی کہتے 12,000 سال تک رہا حجاب قدرت میں، جہاں پر سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 11,000 سال تک حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہو قائم لیا لہو کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لیسوک تسبیح پڑھتا رہا۔ 8,000 سال تک حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ کر تسبیح پڑھتا رہا۔ 7,000 سال تک حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 6,000 سال تک حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 5,000 سال تک حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 4,000 سال تک حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 3,000 سال تک حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 2,000 سال تک حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 1,000 سال تک حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا گیا۔ رسول کہتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا۔ فقطر منہ مئۃ الف فقطر 24، ہمارے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنا دیا۔ میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ برابری نبی کی کرنے والوں، ہمارا پسینہ گرے جراثیم بنتے ہیں، ان کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے ہیں۔ مقدس حجابات سے یہ نور گزرا، طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا۔ درہ زہد میں، درہ زہد سے درہ کرم میں، درہ کرم سے درہ تقوی میں، درہ تقوی سے درہ جود میں، درہ جود سے درہ سخا میں، درہ سخا سے درہ عطا میں، درہ عطا سے درہ رحمت میں، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں۔ مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا، صلب آدم سے صلب شیس میں، صلب شیس سے صلب انوش میں، صلب انوش سے صلب کنان میں، صلب کنان سے صلب محلائل میں، صلب محلائل سے صلب بازر میں، صلب بازر سے صلب ادریس میں، صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں، صلب اخنوخ سے صلب مسروشق میں، صلب مسروش سے صلب ملک میں، صلب ملک سے صلب نوح میں، صلب نوح سے صلب سام میں، صلب سام سے صلب فرخشد میں، ارفخشد سے صلب شالق میں، صلب شالق سے صلب آبر میں، صلب آبر سے صلب فالق میں، صلب فالق سے صلب ارغو میں، صلب ارغو سے صلب تارق میں، صلب تارق سے صلب ابراہیم میں، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں،
में, सूरह किदार से सूरह बिन्त में, सूरह बिन्त से सूरह हमल में, सूरह हम से सूरह यस में, सूरह यस से सूरह यमसई में, सूरह यमसई से सूरह आद में, सूरह आद से सूरह अदनान में, सूरह अदनान से सूरह माद में, सूरह माद से सूरह मदरका में, सूरह मदरका से सूरह खदैमा में, सूरह खदैमा से सूरह कनाना में, सूरह कनाना से सूरह नज़र में, सूरह नज़र से सूरह मालिक में, सूरह मालिक से सूरह गाब में, सूरह गाब से फहर में, सूरह फहर से सूरह लवी में, सूरह लवी से सूरह काब में, सूरह काब से सूरह कलाब में, सूरह कलाब से सूरह ज़ैद में, सूरह ज़ैद से सूरह कसा में, सूरह कसा से सूरह अब्द मनाफ में, सूरह अब्द मनाफ से सूरह हाशिम में, सूरह हाशिम से सूरह अब्दुल मुत्तलिब में। जब सूरह अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक अबू तालिब में चला गया, एक सूरह अब्दुल्ला में चला गया। जो सूरह अब्दुल्ला में आया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो सूरह अबू तालिब में आया अली वलीउल्लाह। यार तीसरा सवाल, क्या नबी का जनाजा हुआ? बेशक रसूल का जनाजा हुआ। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने पढ़ाया, क्योंकि मासूम का जनाजा हमेशा मासूम पढ़ाते, हुज्जत का जनाजा हमेशा हुज्जत ही पढ़ाते। सिर्फ जनाजा नहीं, 3 दिन तक रसूल की मैयत रसूल के हुजरे में पड़ी रही। अब यहां पे आके सिर्फ उस गैप को छुपाने के लिए कि 3 दिन मुसलमान कहां पे रहे, यहां पे आगे बच्चों के सवाल रख दिया, बेटा नबियों के जनाजे नहीं होते, नबियों के जनाजे नहीं होते, नबी दफन तो होते ना भाई, दफन तो होते हैं, तो जनाजे में नहीं थे, तदफीन में कौन कौन था? दुख लेके अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई है, मैंने पूरी मजलिस किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई, मैं मिन्नत करके कहूंगा, अगर ये लोग नबी के जनाजे में नबी के तकफीन में मौजूद थे, फिर मैं सही बुखारी मुस्लिम मिशकात तिरमिज़ी से वो हदीस दिखाने के लिए तैयार हूं। जब एक बहुत बड़े सहाबी ने आकर अपनी बेटी से पूछा था, मुझे बता नबी को कितनी चादरों का कफन मिला है, अगर वो लोग तकफीन में मौजूद थे, बेटी से सवाल क्यों किया गया? 3 दिन तक मुसलमान गायब रहे सकीफा बनी सादा में हुकूमत की तश्कील देने में, लोग हुकूमत की तश्कील देते रहे। और 30 दिन के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन गए, एहतजाज तिब्रिसी में हवाला, 30 दिन मौला अमीर अल मोमिनीन गए, मौला ने जाके सकीफा में अपने नेज़े को गाड़ा, नेज़े को गाड़ के मौला ने फरमाया, तुम नबी के जनाजे पे क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा, या अली हम हुकूमत बना रहे थे। फिर मैं क्या किया तुमने हुकूमत का? कहने लगे, इसे वजीर बना दिया है, इसे अमीर बना दिया। अमीर अल मोमिनीन का खुतबा है तारीख का। अमीर अल मोमिनीन ने कहा, अच्छा तुमने अली के फैसले को तरजीह नहीं दी? उन्होंने कहा, या अली यहाँ अजमाए उम्मत ज्यादा था। अली ने कहा, जितना भी ज्यादा था, क्या तुम में कोई काबे में आया था? नहीं या अली, किसी ने रसूल की जुबान चूसी हो? नहीं या अली, कोई नबी के हाथों पे पला हो? नहीं या अली, किसी ने दावत जुल शीरा में खड़े होके नबी की ताईद की हो? नहीं या अली, किसी ने बुत तोड़े हो? नहीं या अली, किसी ने हिजरत की हो? नहीं या अली, कोई मदीने में रसूल के साथ चलता रहा हो? नहीं या अली, कोई फातिह खैबर हो? नहीं या अली, कोई कुल्ले ईमान हो? नहीं या अली, कोई यसूबुद्दीन हो? नहीं या अली, कोई कायद गरल मजल्लीन हो? नहीं या अली, कोई फातिह दरैन हो? नहीं या अली, कोई नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह हो? नहीं या अली, किसी ने अंगूठी दे के विलायत खरीदी हो? नहीं या अली, किसी के दरवाजे पे तारा कमी बन के आया हो? नहीं या अली, किसी की बतूल जैसी बीवी हो? नहीं या अली, किसी का हसन जैसा बेटा हो? नहीं या अली, किसी का हुसैन जैसा बेटा हो? नहीं या अली, किसी ने नबी के हाथों अपना ऐलान विलायत करवाया? नहीं या अली, इतना कहना था, या अली घोड़े की जीन में बैठे, अली ने नेज़ा सकीफे से उखाड़ के कहा, तुम जितने भी ज्यादा थे, मैं तुम्हें कह दूं, मैं भी निकाह से, मेरा बाप भी निकाह से, मेरा दादा भी निकाह से, हम निकाह वालों के बेटे हैं, गुनाह वालों के बेटे रहे। आप जिसकी चाहें हम इज्जत करने के तैयार है। दुख है, तकलीफ है, पढ़ा लिखा दौर है, मुझे तकलीफ होती है। बंदे कहते जी शिया फलां की इज्जत नहीं करते, फलां की इज्जत नहीं करते। भरे मजमे में चैलेंज कर रहा हूं, अभी इसी वक्त चैलेंज कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं जब कभी दोबारा हूं ना, अभी सौदा नकद कर लेते। जिसकी इज्जत करवाना चाहते हो तुम मजमे से नाम लो, मैं मिंबर से किरदार पढ़ता हूं। बाबा जी ठीक है, अगर किरदार इज्जत के लायक हुआ तो इज्जत करते। ये तो गलत बात है कि आप अपनी किताबें भी ना पढ़ें। हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी, हम अपनी भी पढ़ें, फिर आपकी पढ़ें,
پھر ان میں سے چیزیں نکال کے آپ کو دکھائیں. میری جان اپنی کتابیں تو پڑھو. معیار کیا ہے؟ دیکھیں قطن یار ہم شیعہ اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو گھوڑا نبی کے بیٹے سے وفا کر گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے. کیا یہ محبت کی علامت نہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نبی کی اولاد کے کام آیا ہو ہم اسے نفرت کر کے ہم نے جہنم میں جانا ہے؟ جی ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میرے اہل سنت دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کون کہتا ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ حضرت بلال کی عزت نہیں کرتے, ہم حضرت سلمان کی عزت نہیں کرتے, ہم عمار کی بات نہیں کرتے, ہم حذیفہ کا ذکر نہیں کرتے. کیا یہ صحابی نہیں؟ پھر ہم اعتراض کرتے کہ آپ ان صحابیوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اب مجبوری پتا ہے کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے. معیار کیا ہے صحابیت کا؟ معیار کیا ہے؟ نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے. پھر اگر نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے تو پھر تو ابو لہب بھی بیٹھتا تھا. میں باتیں تلخ تو نہیں کر رہا. آپ ہمیں بتائیں کہ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ مجھے بتائیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مدینے سے نکلنے والا بھی صحابی, نکالنے والا بھی صحابی, قتل کرنے والا بھی صحابی, قتل ہونے والا بھی صحابی. معیار صحابیت کیا ہے؟ طے کر لیتے ہیں, قانون بنا لیتے ہیں. شیعہ سنی جھگڑے دیہاتوں سے ختم ہوتے ہوتے شہروں تک چلے جائیں گے. یہاں سے یہاں تم بل پاس کرو, پارلیمنٹ ہاؤس تک بل پاس کروا لو. ہم شیعہ سب سے پہلے دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سے قرآن کے حاشیے پہ دستخط کروا دو, ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں. جو بھی مسلمان کلمہ نبی کا پڑھے گا, کسی صحابی کو برا کہے گا, وہ کافر, وہ جہنمی, وہ مرتد, اسے پھانسی, اسے سزائے موت. جو صحابی کو برا کہے اسے ملعون سمجھا جائے گا, جو صحابی کو برا سمجھے اسے جہنمی کہا جائے گا. اگلا قانون بھی تمہیں ماننا پڑے گا, جو برے کو صحابی کہے اسے بھی ملعون کہنا پڑے گا. شیعہ مرتا مر جاتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. ایک لمحے کے لیے گھروں میں بیٹھ کے سوچو کہ اسلام تمہیں کیا دے کے گیا ہے. کوئی مسلمان یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا, کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا, کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا, کوئی کھول کے. جو یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا اسے پوچھو یہ کیا جی؟ رسول یہاں ہاتھ رکھتے تھے, یہ رسول یہاں رکھتے تھے, یہ رسول یہاں رکھتے تھے, یہ رسول ایسے پڑھتے. یہ کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے. اور امت ابھی تک یہ طے نہیں کر سکی کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا, آؤ ضدیں چھوڑو, بحثیں چھوڑو, آل محمد کے دروازے پہ آؤ. ان سے بڑا کائنات کا بادشاہ کوئی نہیں ہے. نبی کے بعد وسیلہ یہ ہے, نبی کے بعد ہدایت کا سارا سلسلہ ان کے پاس ہے. کہتے جی نہیں رسول کے جنازہ, نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا. چل نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا, چند دن گزرنے کے بعد اس نبی کے گھر سے دوسرا جنازہ اٹھا, وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ تھا. 75 یا 90 دن کی روایت ملتی ہے, یا 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی. بیٹی رسول کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی.